لگتے ہیں آپ کو؟ نواز شریف تو گیا نہیں ہے، وہ تو میرے خیال میں کوئی ٹورنامنٹ ہے کبوتر بازی کا، اس میں شرکت کے لیے گئے ہیں۔ ابھی بھی نظام جو ہیں وہ نواز شریف کی زبان کے تابع ہیں۔ یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے اسمبلی میں ہو، حکومت میں ہو، تمام ادارے اس کی جنبش آبرو کے اشارے کے منتظر ہیں۔ لہذا شاید وہ کسی وقت پہ اپنے آپ کو وزیر اعظم نہ بنانے پہ کوئی اظہار ناراضگی ظاہر کر دے، لیکن ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا جو تغیر ہوا ہے، ہاں البتہ ایک امید ہماری پیدا ہوئی ہے، جو تیزی سے گرتی ہوئی ساکھ تھی عدلیہ کی، وہ شاید اب یہ ساکھ مزید گرنا تھم جائے۔ یہ جو ٹریبیونل میں سویلین کا مقدمہ ہے جو تقریباً سال ہوا ہے اور نہیں لگ رہا ہے، وہ مقرر ہو جائے، اور سپریم کورٹ کا جو کورٹ نمبر 1 جو ناانصافی کا منبع بنا ہوا تھا، وہ اب انشاءاللہ انصاف کی ایک نوید دے گا۔ میرا خیال یہ ہے، جو میں نے ایک بات کہی تھی کہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ منصور علی شاہ کو ہٹا کے کسی اور جج صاحب کو، یا جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو لانے سے شاید ان کے کوئی مقاصد پورے ہوں گے، وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید اللہ نے جو کرنا تھا وہ ہو گیا، اور جو ابتدائی جو چند اقدامات ہیں یا افریدی صاحب کے، ان کی میں ستائش کرتا ہوں۔ چیف جسٹس صاحب نے جو کانسٹیٹیوشنل جو کیسز کے بینچز کی کمیٹی میں سینیارٹی کے اصول کو ملوذ خاطر رکھا ہے، یہ تاثر قطعاً غلط ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ نئے چیف جسٹس صاحب کے مخالف ہیں۔ کوئی ہمارا اختلاف ذاتی اور نہ کبھی ہم نے ان کے فیصلوں میں عناد یا تعصب دیکھا ہے، خصوصاً پی ٹی آئی کے فیصلوں کے حوالے سے۔ یہ امید ہماری ضرور ہے کہ ان کے پیشرو کے دور میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سپریم کورٹ میں سوتیلی ماں کا برتاؤ روا رکھا گیا، بلکہ قاضی فائز عیسیٰ کا بینچ جو تھا، یا وہ اس کی ذات، وہ ایک پراسیکیوٹر کا کردار ادا کر رہی تھی۔ ہم سے نشان چھیننا ہو، یا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا کیس تھا، یا اغوا برائے بیان جو تھے، یا امیدواروں سے جو چھینا جھپٹی ہوتی تھی کاغذات کی، یہ سارے کیسز ان کی عدالت میں لگے تھے۔ ہمارے وکلاء کی توہین کرتے تھے، تضحیک کرتے تھے، اور خان کے وہ ذاتی دشمن بنے ہوئے تھے۔ کسی اخلاقیات اور انصاف کے کسی مروج اصول کے تحت وہ کسی ایسے کیس میں بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے جو خان سے ریلیٹڈ ہو یا پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ہو۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جسٹس گلزار کی سربراہی میں فیصلہ دیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ ایسے کسی بینچ کا حصہ نہیں بنے گا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کو نہ سپریم کورٹ کا احترام ملوذ خاطر تھا، نہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا وہ، اور ابھی 8 ممبر بینچ جو لارجر بینچ ہے اس کے فیصلے کی تصدیق انہوں نے کس طرح کی ہے۔ لہذا ایک نفسیاتی بیمار تھا، اور وہ جب گیا ہے تو اس کے اہل خانہ، بچوں اور ان کی جو ٹرالنگ ہوئی ہے، میں ہمیشہ ٹرالنگ کا مخالف رہا ہوں، لیکن اس کی ٹرالنگ پہ یا اس کے ساتھ جو رویہ برتا گیا ہے، اس پہ مجھے دلی سکون ہوا ہے۔ تمام مناصب پہ بیٹھنے والے لوگ یہ سن لیں کہ ایک دن آپ لوگوں نے یہ روز بھی دیکھنا ہے جب پبلک میں آپ نے جانا ہے، اور پبلک نے آپ کو آپ کے کردار کا آئینہ دکھانا ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی رویے کے حقدار ہیں۔ ان کی پبلک میں ہر جگہ پہ ان کو آئینہ دکھانا چاہیے، تاکہ یہ لوگ جب مناصب پہ ہو تو ظلم نہ کریں، ان کو نظر آئے کہ اور لوگوں کے ساتھ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہوا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے میں نے پی ایم ایل این کیا تھا، تارڑ صاحب کے خلاف کچھ لوگوں نے اس کی ٹرولنگ کی تھی، میں نے اس کی مذمت کی تھی، لیکن قاضی فائز عیسیٰ وہ شخص جو منصب کے منصب پہ براجمان تھا، اور اس نے جو انصاف کا ریپ کیا، جس انداز میں اس نے بنیادی حقوق، انسانی حقوق اور پاکستان کی عدالتی تاریخ پہ
جو اس نے تازیانے جو ہیں لگائے ہیں، جو سپریم کورٹ کی طاقت کو توڑا ہے،